جگہ لکھتے ہیں اگر عورت کی طرف شہوت سے دیکھا یا دل میں تصور کیا اور انزال ہو گیا، یعنی حضرت ڈاؤن ہو گئے یا احتلام ہو گیا، تو کچھ لازم نہیں آئے گا. کچھ لازم میں نے کہا نا مرغ کھا کھا کے کافی پھولے ہوئے قبلہ، یہ دیوبندی ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علماء ایسے ہو سکتے ہیں، یہ علماء دیوبند ایسے ہو سکتے ہیں، ورنہ جو دیوبندی ہیں وہ ایسے نہیں ہو سکتے. وہ بیچارے، ان کو بیچاروں کو تو اس کا علم ہی نہیں، ان کو تو ان کتابوں کا غریبوں کو پتہ بھی نہیں ہے. البتہ باقاعدہ ان کتابوں کو جناب عالی بانٹا جاتا ہے، تقسیم کیا جاتا ہے. سنیے لکھتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی غسل واجب، اس کے اوپر کچھ لازم نہیں آئے گا، غسل واجب ہوگا بس. مسئلہ ہاتھ سے منی نکالی، استغفر اللہ. اب یہ میدان عرفات میں، میدان مزدلفہ میں، میدان منی میں یہی سب حرکتیں کرے گا دیوبندی. یہ دیوبندی فقہ ہے بھائی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں بتایا ہے، یہ امام ابو حنیفہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ دیوبندی ملانوں کا مسئلہ ہے، یہ ان کے کتاب کی ڈائری ہے. دیکھو لکھتے ہیں، اور یہ بہاری بابو کہتا ہے کہ حدیث پڑھنا ہو تو ہمارے دارالعلوم دیوبند میں آؤ پڑھو. پڑھ رہے ہیں پیارے، پڑھ رہے ہیں اور امت کو بھی پڑھا رہے ہیں. یہ تمہاری حدیث دانی امت کو بھی ہم دکھا رہے ہیں، اور امت کے مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں اور تمہاری بے غیرتی اور بے شرمی پر سر پیٹ رہے ہیں کہ تمہارے مفتی اعظم نے یہ کوک شات لکھی ہے یا معلم الحجاج لکھی ہے. اور یہ تو حضرت کے چند نمونے ہیں. اگر حضرت کی کتابیں جو انہوں نے جو ہے کیا کہتے ہیں فقہ حنفی کے نام پہ منسوب کری ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف، اگر میں ان مسائل کو بیان کروں تو میری حیا اور شرم میرا جو ہے یہ مانے ہوگی میری حیا کہ میں ان گھناؤنے مسائل کو بیان کروں. بہرحال لکھتے ہیں کہ ہاتھ سے منی نکالی یا جانور سے جمع کیا. اللہ اکبر. اب وہ ہدیے جو مینا میں لے جاتے ہیں نا، اب وہی اسی کام کے لیے رہ گئے ہیں، کیا کہ ان کو رات کو پکڑ کے یا دن میں ان سے جمع کیا جائے. استغفر اللہ. مسلمانوں سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو میری بات کو؟ ہاں یہ دیوبندی فقہ ہے، ڈائری ہے. جانور سے جمع کیا یا مردہ عورت سے جمع کیا. استغفر اللہ. لعنت ہے کہ نہیں لعنت ہے؟ یہ ان نجس گیابی کو کوئی بتلائے تو دارالعلوم دیوبند کے حوالے تو بڑھا دیتا ہے. یہ مفتی اعظم دارالعلوم دیوبند کی بات ہے بھائی. تو پدی کا شوربا، تجھے کیا تمیز؟ یہ مفتی اعظم ہیں. تو کفش بردار بھی نہیں، تو خاکے پائے حضرت محمد سعید مفتی سہارنپور بھی نہیں ہوگا. سن لکھتے ہیں یا مردہ عورت سے یا ایسی چھوٹی لڑکی سے جو قابل شہوت نہیں ہے. 3 4 5 سال کی بچی سے میدان عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں احرام کی حالت میں یہی سب سوجھے گا اس کو. یہ کیا ہے؟ یہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، آپ سمجھدار ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے کیونکہ میں کیا بتاؤں اب آپ کو. جمع کیا اور اگر انزال ہو گیا تو دم واجب ہے، ورنہ کچھ واجب نہیں ہوگا اور حج بھی فاسد نہیں ہوگا. اس سے قطع نظر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ چھوڑو، ارے مسئلہ تو اس بے غیرتی کا ہے جو تم نے یہاں نام ذکر کیے ہیں. دیوبندی مولانا حضرات، تم تو کہہ سکتے ہو ارے یہ جاہل آدمی ہے، اگر ایسا ہو جائے تو، اگر ایسا کوئی کر لے تو. ابے تو بہت بڑا علامہ ہے، ہمارے نبی کو یہ بات نہیں سوجھی، اللہ کے حبیب کو یہ مسئلے نہ سوجھے. اگر تو عمر کے زمانے میں ہوتا تو تیری پیٹھ لال کر دیتے حضرت عمر. کیوں؟ اس لیے کہ تو فتنے گڑ گڑ کے امت کے درمیان ڈال رہا ہے، انہیں برائیوں کی رہنمائی کر رہا ہے کہ مردہ عورت سے جمع کرے. کون باغیرت ہو سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کوئی یہودی یا کوئی کافر بھی مردہ عورت سے جمع نہیں کر سکتا. اور جو اتنا بڑا بدتین ہو وہ حج کرنے کیسے آئے گا؟ جو اتنا بڑا بے غیرت ہو کہ مردہ عورت بھی اس کے شہوت اور اس سے، میں سمجھتا ہوں یہ دیوبندی مولوی ہی ہو سکتے ہیں اتنے بے غیرت، ورنہ عام امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بے غیرت نہیں ہو سکتی. یہ دیوبندی ملا نے اتنے بے غیرت ہیں کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں. سنو اچھا جناب علی، مسئلہ ایک اور مسئلہ سن لیں آپ، چل لگے آتا ہوں.
کہہ رہے ہیں اگر آدمی سے سنیں لواطت کا اور ہم جنسی کی تعلیم کس طرح علماء دیوبند دے رہے ہیں، برائی، اگر کسی آدمی سے قبل میں یا دبر میں جمع کیا، آگے جمع کرے آدمی سے یا پیچھے جمع کرے اور حشفہ غائب ہو گیا، دیوبندی مولوی اعوذ باللہ اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت ہو ایسے مسئلوں پر اور ایسی فقہ پر لعنت ہو جس کو تم کہتے ہو ہماری فقہ کتاب و سنت سے اخذ کی گئی ہے۔ ظالموں، یہ اللہ اور اس کے رسول کی فقہ ہے؟ لواطت جیسی بدعملی اللہ کو اتنی ناپسند کہ اس نے اس قوم کے وجود کو ختم کیا اور زمین کو پلٹ دیا، ان کے وجود کو بھی زمین پہ برقرار نکل، زمین ہی پلٹ دی، اور تم کہتے ہو آدمی سے قبول میں کرے اور حشفہ غائب ہو جائے؟ میری سمجھ نہیں آتی یہ وہاں کیسے غائب ہو جائے گا بھائی آگے؟ یہ دیوبندیوں کا اللہ ہی خیر کرے۔ بس یہ دیکھیں آپ، یہ ہے دیوبندی فقہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کس کو کیا کہتے ہیں؟ طاہر گیابی کی، یہ بڑا ناز کرتا ہے بیچارہ، یہ اس کو بھی کوئی بھائی سناؤ ذرا ان مسئلوں کو، تو یہ کیا کہے گا معلوم ہے؟ یہ غیر مقلد لوگ ہیں۔ ارے بے غیرت، تجھ بے غیرت سے تو غیر مقلدی بھلے، جن کو تم نے غیر مقلد کا نام دیا ہے، متبع سنت ہیں تیرے رشید احمد گنگوہی نے۔ ہم تو کسی اور کی بات کو دلیل بھی نہیں مانتے، لیکن تیرے گھر کی کہانی میں بتا رہا ہوں، یہ فتاوی رشیدیہ میں ہم وہابیوں کو تیرے رشید احمد گنگوہی نے کہا اس دور کے متبع سنت ہیں وہ، لیکن تو اگر اس طرح بد زبان ہے تو تو کہہ لے غیر مقلد کہہ لے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے کیا کیا لوگ کہا کرتے تھے، تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو وہ گالیاں لگ نہیں جاتی تھیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ لکھ رہے ہیں جناب علی حشفہ غائب ہو گیا، اب یہ کام ہوگا کیسے؟ سنو، کہہ رہے ہیں سونے کی حالت میں ہو یا جاگنے کی حالت میں ہو، خوشی سے ہو یا زبردستی ہو، عذر سے ہو یا بلا عذر ہو۔ بھئی عذر اور بلا عذر، کوئی یہ کام منی میں، عرفات میں، مزدلفہ میں حج کرنے آیا بیچارہ، وہ یہی سب کرے گا وہ؟ قصدن ہو یا بھول کر بھی ہو۔ بھائی میں نے صرف سمجھ نہیں آ رہی، ایک اگر بھول گیا تو دوسرے کو یاد نہیں رہا، دونوں بھول گئے، اور یہی کام کرنے کے لیے وہاں گئے، ان کو اور کوئی ٹھکانہ نہیں ملا مردودوں کو۔ لیکن میں کہتا ہوں یہ علماء دیوبند ہیں، عوام نہیں، عوام نہیں، علماء ہیں، علماء دیوبند کی ڈائری ہے یہ مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ہی بہتر جانے کی خبر میں کیا ہو رہا ہوگا، مفتی اعظم مظاہر العلوم سہارنپور، جہاں کے مفتی اس طرح کے درس دیتے ہو طلبہ کو، اور وہ طلبہ کیکڑوں کی طرح، میڈکوں کی طرح اور بجوں کی طرح ٹرٹراتے پھر رہے ہوں ہندوستان پاکستان میں، تو اللہ ہی خیر کرے۔ پھر تو انہی مفتی کے بنائے ہوئے، جیسے مفتی ویسے ان کے شاگرد، ویسے دوسرے مفتی لوگ۔ بہرحال جناب عالی، یہ رہا معلم الحجاج کا ایک نمونہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے کنبا کجا کجا نہم تن ہما داغ داغ شد، میرے پاس ایک یہ کتاب تو میں سمجھتا ہوں بڑے بڑے علماء دیوبند کو بھی نہیں گزری ہوگی، طریق القلندر۔ کسی آدمی نے مجھ سے پوچھا تھا مولانا قلندر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا گدھے کو قلندر کہتے ہیں، قلندر مانے گدھا۔ یہ طریق القلندر کس کی ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ ہے حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی کی کتاب ہے۔ آپ کہو گے یہ تم کہاں سے بٹورتے ہو؟ یہ حضرت یہ میں بٹورتا ہوں نا، جو لوگ توبہ کرتے ہیں ہمارے برادر میں جدے کے، اللہ انہیں جزائے خیر دے، ہاں انہوں نے پورا ملغوبہ پورا اٹھا کر کے دیا ہے کہ یہ لے جاؤ آپ۔ ہم نے کہا لاؤ بھائی یہ تو ہمارے ہی کام آئیں گے۔ اس کے اندر بڑے بڑے واقعات ہیں قلندری کے۔ بہرحال حضرت کا میں کیا بتاؤں، ہمارے یہاں جو مجنون قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کہتے ہیں، اب میں اس کا حوالہ کیا دوں، بس یہ یوں سمجھ لیں طریق القلندر۔ اب اس میں ایک بہت بڑا واقعہ ذکر کیا ہے حضرت غوث آتی ہے، طریق القلندر صفحہ نمبر 54 5454، ناشر ادارہ مدرسہ نور محمدیہ قصبہ جھنجھانا ضلع مظفر نگر یو پی، ہاں، اور اللہم صلی علی محمد، اس کا جو ہے پرنٹ اونٹ نمبر کیا ہے بھائی؟ سن 1960 طبع اول۔ میں تو سمجھا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا، ہے نہیں،
67 सन 1907 साल का फर्क है बिल्कुल हमारी पैदाइश से पहले की। ये किताब है मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की। ये देखें, लिख रहे हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बहरहाल रात को उठे, उनका खादिम भी देखा कि रात को उठ रहे हैं तो क्यों उठ रहे हैं जरा देखूं। अलमुहिम आगे चलते चलते कहते हैं बहरहाल बड़ा लंबा वाक़या है, मैं आपको क्या बताऊं। बहरहाल उसका लुब्बे लुबाब ये है कि हजरत यानी उनके पीछे पीछे चला, वो मुरीद उनके पीछे पीछे लगा रहा खुफिया तरीके पर। हजरत गौसे आजम को पता नहीं, वो गौसे आजम जो बगदाद में बैठ के यहाँ मुरीदों की मुश्किलें हल करते हैं, पीछे चलने वाले मुरीद का भी इल्म नहीं उनको। हाँ, ये इनके गौसे आजम हैं। देखें, कह रहे हैं भाई चलता, कह रहा है वो मुरीद कह रहा है कि एक शहर पनाह का देखा, वहां कुफुल खोला, आगे बढ़े, बहुत बड़ा भारी शहर नजर आया, बगदाद के करीब इतना बड़ा शहर। सोचने लगा खादिम ये कहां से हो सकता है। वो बड़ी हैरत में, या अल्लाह मैं क्या देख रहा हूं, लेकिन कुछ बोले नहीं, चुपचाप चलते रहे। शहर के अंदर दाखिल होकर एक मकाम पर पहुंचे, वहां एक मकान था, उसके अंदर दाखिल हुए। चंद आदमियों का मुख्तसर सा मजमा था, तकिया लगा हुआ था, किसी की आमद का इंतजार हो जैसे। हजरत शेख को देखते ही सब लोग खड़े हो गए। मुहिम खादिम की समझ में कुछ नहीं आया, ये सब देखता रहा। हुजरा खुला, जनाजा निकला, जिनके हमरा चंद आदमी थे, उनमें एक बूढ़े नूरानी शक्ल के बुजुर्ग थे। शेख के सामने जनाजा रखा गया, हजरत ने नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर वो जनाजा ले गए, फिर इधर उधर हजरत शेख का इस्तकबाल किया था, फिर आकर सबके गिर्द बैठ गए। इसी तरह इशारों में दरबार दोबारा फिर कुछ अर्ज किया, उस पर हजरत शेख उसी वक्त गर्दन झुकाकर मुराकिब हुए। थोड़ी देर गुजरी थी, एक जुन्नारदार आदमी ईसाई लिबास पहने हुए हाजिर हुआ। आपने अपने दस्ते मुबारक से उसका जुन्नार तोड़ा और कलमा शरीफ पढ़ाकर मुसलमान किया। फिर हाजरीन से इरशाद फरमाया कि यह है। फिर हजरत उस जगह से अपने मकान पर लौट आए, खादिम को इसी उधड़ बुन में और हैरत में सुबह हो गई। आय अल्लाह, यह किस्सा क्या। सुबह हुई तो चूंकि उस्तादी शागिर्दी का भी मामला पीरी मुरीदी से बढ़ के होता है, इसलिए उस उस्ताद ने, उस शागिर्द ने बेतकल्लुफ होकर शेख अब्दुल कादिर से पूछा कि हजरत वो क्या है। तो कहने लगे, हजरत ने फरमाया ये है असल चीज जो सुनाने के लायक है, जिसके लिए मैंने इतना लंबा वाकया बयान किया। कहते हैं मुझे फरमाया कि वो शहर मूसल था जहां मैं गया था। वो शहर कौन सा था? मूसल। ये कहां है मालूम है? हल्ब और मूसल ये जो है मुल्क शाम की तरफ है। और बगदाद और कूफा कहां है? जो बगदाद से बहुत दूर है, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरे लिए उसे बिल्कुल करीब कर दिया। ये किताब उठाएं भैया। अल्लाह ताला ने उसे क्या कर दिया? मुझे बिल्कुल करीब कर दिया और तय अर्द हो गया, यानी जमीन सिमट गई और मैं पहुंच गया। हाँ, एक ही रात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रात में बैतुल मुक़द्दस से, अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो नबी की मेराज थी और इसरा थी और नबी का मोजज़ा था। लेकिन यहाँ गौसे आजम के मोजज़े देखो, क्या करामतें। तय अर्द हो गया, जमीन सिमट गई। और वो मजमा जिन्होंने मेरा इस्तकबाल किया, जो तुमने देखा, वो मजमा अब्दाल का था। कुतुब और अब्दाल, ओ हजरत तो गौसे कुतुब है ना, कुतुबे आलम है ना। फिर वो अब्दाल का मजमा था और उन्हीं में से एक अब्दाल करीबुल मर्ग थे, जिनके कराहने की आवाज आ रही थी। ओहो, कहां बगदाद और कहां वो कराहने की आवाज। हाँ, और वो बूढ़े नूरानी शक्ल वाले बुजुर्ग जो जनाजा लेकर निकले थे, वो हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम थे। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह, ये हकीमुल उम्मत हैं। कौन है ये? बहरहाल छोड़ें, लंबा वाकया है। आगे कहते हैं हजरत, कहते हैं क्या अल्लाह में, चूंकि काफिर तो किसी ओहदे बातनी पर हो नहीं सकता, जैसा कि आजकल लोग समझते हैं कि चमार चूढ़े भी साहब खिदमत होते हैं। क्या अल्लाह मियाँ को खिदमत के लिए मुसलमान नहीं मिलते जो चूहों चमारों से काम लें? सुभान अल्लाह, अच्छी कदर की विलायत की खूब समझ लो कि काफिर हरगिज वली नहीं हो सकता। और अगर किसी काफिर को वली करना भी होता है तो अव्वल उसको इस्लाम की तौफीक दी जाती है। चुनांचे उस नसरानी के मामले में भी यही हुआ कि कुस्तुनतुनिया से एकदम जमीन की तनाबें खींचकर उसको हजरत शेख की खिदमत में पहुंचाया गया। और कुस्तुनतुनिया कहां भैया? वहां से बिल्कुल तनाबें खींच के, जैसे कि उसको चर्च से निकाल कर हजरत गौस पाक की खिदमत में पहुंचाया गया। हजरत शेख की तवज्जो की बरकत से कलमा पढ़ने के साथ ही वो रुतबे हिदायत अब्दालियत पर पहुंच गया। एक ही नजर में क्या हो गया? वो अब्दाल हो गया। मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो हुआ ही, वो अब्दाल भी हो गया। हालांकि ना मुजाहिदा किया ना रियाजत। इसी को तो कहते हैं कि हजरत मसूद बुक की मुर्शिद चुकामिलत चिल्ला शुद शुद नजुद नजुद, लेकिन ये महज नादार ही है, कभी ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, हजरत आगे लिखते हैं, अल्लाह अकबर, अबे यानी इनके बारे में क्या कहते हैं, इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, इसमें जहां जहां निशान हमारे भाई ने लगाया था। बहरहाल इस्तिग़राक़ के आलम में, जज्ब के आलम में जो है जो होते हैं और लोग उसको पागल समझते हैं,
حالانکہ یہ پاگل پنی نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کہتے ہیں حضرت قلندر علیہ الرحمہ مزار کے قریب بہرحال جس میں حضرت کا روحانی فیض شامل ہونا بھی بعید نہیں، اس لیے میں اس کا ثواب حضرت کی روح مبارک کو پہنچاتا ہوں۔ قلندر کی جو